الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھوں. صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھ ایسے نالائق کا ایسی تقریبات جہاں پر ملک بھر سے علماء اور شیوخ موجود ہوں، سچی بات یہ ہے یہ ایک امتحان کی بات ہے. لیکن میں اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے وہ دوست جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے ساتھ آج یہ سعادت عطا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم دین کو حاصل کرنے کے بعد آج وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے تو علماء کی نظر سے دیکھیں گے. میں یہ بات سمجھتا ہوں، ساری کائنات کا حکمران ہو، ساری کائنات کی بادشاہت ہو، مال بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو، اسباب بھی ہو، پوری کائنات کا حکمران ہو، واللہ العظیم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی احادیث کو یاد کرنے والا طالب علم، اللہ کی قسم ساری کائنات کا حکمران اس طالب علم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا طالب علم، اہل حدیث کے مدرسے کا طالب علم، کہ اللہ کے فضل و احسان سے میں یہ بات بھی کہتے ہوئے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کا وارث سمجھنے کا حقدار ہے تو وہ اہل حدیث کا گروہ ہے کہ اہل حدیث نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو تھام کر اس منہج کی پہرےداری کی ہے جس منہج کی رکھوالی ائمہ محدثین کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے کس دین کے علم کو حاصل کیا ہے؟ اس دین کے علم کو حاصل کیا، اس نبی کی حدیث کے علم کو حاصل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر حدیث کو، ہر فرمان کو آپ کا صحابی نقل کرتا ہے، درج کرتا ہے. کفار نے کہا: اے شخص، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان نقل کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انسان ہیں، کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، کبھی خوشی سے کلام کرتے ہیں. معنی مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کبھی غصے کے اندر، کبھی خوشی کے ساتھ کسی بارہ میں کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کے اندر اس کے غصے، اس کی خوشی کی آمیزش کی گنجائش موجود ہے.
لیکن کائنات کے امام کا صحابی یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ کے بارے میں یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ کائنات کے امام نے کہا تھا فوالذی نفس محمد بیدہ، کیا کہا؟ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حقا، او اے میرے صحابی تو ہر بات کو لکھ لیا کر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری اس زبان سے، میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق کے پشتیبان، ہم حق والا گروہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان عظیم یہ ہے کہ ہم نے کسی بڑے کی بڑائی کی بات نہیں کی، اہل حدیث ہیں، علماء سے علم کو حاصل کرنے والے ہیں، لیکن اس بات کا دعویٰ کبھی نہیں کیا ہے کہ ہمارے علماء غلطی سے پاک ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا میرے جد امجد حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ وہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، میرے اسلاف وہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، اسماعیل سلفی غلطی سے پاک نہیں ہے، عبداللہ بڈھے مالوی غلطی سے پاک نہیں ہے، اسماعیل شہید غلطی سے پاک نہیں ہے، شاہ ولی اللہ غلطی سے پاک نہیں ہے، ان سے لے کر امام بخاری تک غلطی سے پاک کوئی شخص نہیں ہے۔ اور بات آگے جاتی ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، غلطی سے پاک رب نے کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تمہید اور ابتدائی گزارشات کر رہا تھا، لیکن جو باتیں اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے رب کے قرآن سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور میرے جماعت کے علماء آج تم پہ دستار فضیلت کو سجایا جائے گا، میرے شیوخ آج تمہیں یہاں سے سند فراغت کو عطا کیا جائے گا۔ آج کے بعد تم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، تم نے کس راستے کو تھامنا ہے، تم نے کس چیز کو پکڑنا ہے، تم نے حق کے راستے کو تھامنا ہے، تم نے حق کے اوپر قائم ہونا ہے، تم نے حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ پوری کائنات تمہیں دوسری طرف بلاتی ہو، ساری کائنات کا باطل تمہاری طرف آنکھوں کو نکالے کھڑا ہو، آج پوری کائنات کے اندر باطل سر توڑ کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے، باطل اپنے آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کو دبانا چاہتا ہے، اسلام کو دبانا چاہتا ہے، اسلام کے ہم نواؤں کو جھکانا چاہتا ہے، دین کے طلباء کو ان کے راستوں کو سکیڑنا چاہتا ہے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، مدارس کی موبیلٹی، مدارس اور علماء کی موبیلٹی ان کی ترقی کے راستے کے اندر بند باندھنا چاہتا ہے، ان کے راستوں کو سکیڑنا چاہتا ہے، ان کی ڈائمنشنز کو سکویز کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا اعلان یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے، میری جماعت کے علماء، میرے طلباء، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، تم نے باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، تم نے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ باطل کا کرنا ہے، تم نے اس عزم کا اظہار کرنا ہے، تم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے، ساری کائنات کا باطل ایک طرف بلاتا ہو، کائنات کے رب کی دعوت ایک طرف پکارتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف بلاتا ہو، ساری کائنات کے باطل کو دیوار سے دے مارا جائے گا، کائنات کے امام کے فرمان کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے فرمان کو اپنے سینے سے لگایا جائے گا۔ یہ دعوت، یہ منہج اہل حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں، علماء، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں،
آج تم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے جا رہی ہے۔ حضرت شہید کے الفاظ میں کہوں گا، انہوں نے کہا تھا میری جماعت کے طالب علموں، میرے مسلک کے اور دین کے طالب علموں، سن لو، مدارس سے سند فراغت کو حاصل کر لینا یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ فارغ ہونے والا طالب علم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا امین سمجھنے والا ہو۔ اور آج ضرورت ہے اس بار کو تم اپنے سینوں پہ، اپنے وجود پہ، اپنے کندھوں پہ محسوس کرو، اور اس بار کو محسوس کرنے کے بعد اس عزم کا اظہار کرو، اس عزم کا اظہار کر کے میدان عمل میں نکلو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا سودا کیا ہے؟ ہم اس لشکر قلیل جس کا اللہ ذکر کرتا ہے اس کا حصہ بننے کے لیے میدان میں کھڑے ہوں۔ ہم نے اللہ سے کس چیز کا سودا کیا ہو؟ اللہ تیرے سے بینک بیلنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے سے مال نہیں چاہیے، اللہ تیرے سے گاڑی نہیں چاہیے، اللہ تیرے سے کس چیز کا سودا کیا ہے کہ مسجد کے پلاٹ کا سودا نہیں کیا ہے، اور مسجد میں لگنے والی کھڑکیوں کا سودا نہیں کیا ہے، اور ٹائلوں کا سودا نہیں کیا ہے، مسجد میں بچنے والے قلیم کا سودا نہیں کیا ہے۔ تمہیں یہ باطل بہت انداز میں تمہارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے میدان میں کھڑا نظر آئے گا، اور تم نے ان ٹائلوں کے بدلے اپنے دین کا سودا نہیں کیا ہے، تم نے مسجد کے محراب کے بدلے اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، اپنی جانوں کا سودا نہیں کیا ہے، بلکہ کس لیے سودا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم نے اللہ سے کس چیز کا سودا کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے اس بات کا سودا کرنے کی حاجت کی ہے، اس بات کی تمنا کی ہے، اللہ ہم سے ہماری جانوں کے بدلے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں اپنی جانوں کے بدلے تیرے راستے میں اپنی جانیں پیش کرنے کے بدلے تیری رضا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آج سچی بات یہ ہے، ائمہ دین کا راستہ، ائمہ دین، ان کی تگودو، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ احمد ابن حنبل کی استقامت، وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ حضرت یزدانی کٹ گئے، اس بات کا اعلان کر گئے، لوگوں حق کے لیے کٹ جانا لیکن حق کے اوپر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کرنا۔ حضرت شہید ہو گئے، اسماعیل شہید کی لاش پہ شیر سنگھ اپنے گھوڑے کی شموں کو مارتا رہا، بات آگے بڑھتی رہی۔ احمد ابن حنبل وہ دین کی خاطر، اللہ رب العزت اس کی صفت کی خاطر، قرآن مجید اس کے کلام اللہ ہونے کے اعلان کی خاطر کوڑے کھاتا رہا۔ اور مورخین نے لکھا ہے احمد ابن حنبل کو ایسے زبردست کوڑے پڑے، احمد ابن حنبل اگر ان کوڑوں میں سے کوئی ایک کوڑا کسی ہاتھی کے وجود کے اوپر برس پڑتا تو ہاتھی بھی ڈیر ہو جاتا، لیکن احمد ابن حنبل اس نے جھکنا گوارا نہیں کیا ہے، وہ کوڑے کھاتا رہا۔ اور احمد ابن حنبل دعائیں کیا کرتا، اللہم اغفر لأبی الہیثم، او اللہ ابو الہیثم کو معاف فرما دے۔ بیٹے نے پوچھا بابا اس ڈاکو کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہو؟ کہا یہ ڈاکو تھا، میں جیل میں اس سے ملا، کہنے لگا میں نے چوری کی، میں نے ڈکیتی کی، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، میں نے ان کی خاطر بے شمار کوڑوں کو اپنے وجود پہ سہا، میں باز نہیں آیا۔ تو رب کے دین کے لیے آزمائش کو سہنے والا ہے، تو رب کے دین کی خاطر کھڑے رہنا، تو اس سے ہٹنا گوارا نہیں کرنا۔ کہا ابو الہیثم کے یہ الفاظ احمد ابن حنبل کو استقامت عطا کر گئے۔ احمد ابن حنبل اس ڈاکو کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ آج تم سے بھی یہی مطالبہ ہے، آج تم سے بھی یہی فرمان ہے، آج تم سے بھی یہی کہنا ہے، آج تم سے بھی یہی درخواست ہے، لوگوں کھڑے ہو جانا،
میرے نوجوانوں کھڑے ہو جانا، میرے ساتھیوں کھڑے ہو جانا، میری جماعت کے آگے مستقبل تم کھڑے ہو جانا۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ خالدہ کے لیے۔ آج دین اس پہ نقب لگائی جا رہی، کہیں پر ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جانے کی کوشش کی جاتی، کہیں پر نبی کے صحابہ پہ اتہام بازی کی جاتی، کہیں پر انکار حدیث اس کے فتنے کو پروموٹ کیا جاتا، کہیں پر الہاد کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج رب تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عظیمہ عطا کی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں مل کر بھی اس ایک اکیلی نعمت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات جی چاہتا ہے بار بار تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں، بار بار تمہیں یہ بات بتلاؤں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منتقل ہونے والے اس علم کو اپنے سینے میں جگہ دینا، اس علم کے راستے پہ چل پڑنا، اس علم کے راستے پہ نکل پڑنا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی سعادت اس کو سنبھالنا کس طرح ہے کہ اس دین کی تبلیغ کے وقت پھر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کی تصویر بن کر، پھر کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر، پھر کسی لالچ کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر، کائنات کے رب کے دین کے ٹینک بن کر، کائنات کے رب کے دین کے اللہ کے فضل و کرم سے مجاہد بن کر میدان عمل میں نکل کر اس بات کا اظہار کرنا ہے۔ ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، ہم مٹ جانا گوارا کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز اپنی پیش کرنا، اپنے مال دولت اسباب پیش کرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رب کے دین پہ کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق مجھے اور ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق پہ قائم کرے، ہمیں حق پہ قائم کرے، ہم سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لے، ہم سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لے۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، میں اپنے والد سے سوال کیا کرتا تھا، نوجوان تھا، ابتدائی ایام تھے، آج بھی نوجوان ہوں، لیکن 16-17 برس بالکل جوانی کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا تھا، میں نے کہا آپ نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے تب بھی نفاذ اسلام کی بات کرتے ہوئے سینے کو شرح صدر حاصل تھا، ہمیں شرح صدر حاصل تھا، لیکن اپنے والد گرامی سے صرف دہرائی کے لیے، صرف نصیحت کے لیے، صرف یاد دہانی کے لیے سوال کیا۔ کہا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، تمہاری زندگی کی ڈائمنشن کیا ہے؟ تو والد صاحب نے جواب میں کہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اس کو پلے باندھا، آپ سب اس کو پلے باندھ لیجئے کہ انہوں نے بات اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے تحت نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آئندہ کوئی سوال پوچھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب میں کہنا لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے کلمے کی سربلندی اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔